ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم آپ کے سامنے آج پروگرام کر رہے ہیں عطائیت کے خلاف، ان ڈاکٹروں کے خلاف جو کہ عام آدمی کو درندوں کی طرح ان میں وہ موت بانٹ رہے ہیں جو کہ ان کا نہ تو حق ہے نہ ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے اینکر ہمارے ساتھ جو موجود ہیں فیصل صاحب۔ فیصل صاحب، صورتحال یہ ہے کہ کیا ایسا بھی ہے کہ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ جو اچھے ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ عام آدمی ان تک رسائی حاصل نہیں رکھتا، لیکن ایک بات اور بھی ہے غالباً، وہ بات یہ ہے کہ جو بھی علاقے میں ڈاکٹرز موجود ہیں، اگر وہ MBBS ڈاکٹر ہے تو اس کے اوپر وہ کم اعتماد کر رہے ہیں، جبکہ دوسرا جو عطائی ڈاکٹر ہے اس کے اوپر وہ زیادہ اعتماد کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ بھی آپ کی بات درست ہے، لیکن کیسر صاحب سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ اوپر سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کا سیکریٹریٹ جو کہ پورے پنجاب کو کنٹرول کرتا ہے، جب وہی کرپشن سے بھرا ہو، جبکہ سیکریٹری ہیلتھ جو ہے وہی ایک کرپٹ آدمی کو لگا دیا جائے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید عوام کو نہیں پتا، کہ اس وقت واحد ڈپارٹمنٹ پورے پنجاب کے 36 سیکریٹریز میں سے ایک واحد سیکریٹری ہیلتھ ہیں جنہوں نے جو اسپیشل سیکریٹری لگائے داؤد بریچ، جی، وہ گریڈ 20 کی پوسٹ ہے اور وہ گریڈ 19 کا آدمی لگایا گیا ہے۔ 3 ایڈیشنل سیکریٹری ہیں، تینوں گریڈ 19 کی پوسٹیں ہیں، انہوں نے گریڈ 18 کے ایڈیشنل۔ اس طرح تو DCO بھی لگے ہوئے ہیں۔ جی، وہی میں آپ کو بات کروں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تو انت مچی ہوئی ہے نا، کرپشن کی انتہا کر دی ہے۔ اور جہاں زیب صاحب کیونکہ انتہائی معصوم آدمی ہیں، ان کے نیچے یہ کرپشن ہو رہی ہے، وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے ڈینگی کے چکر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو دھوکہ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہوں نے، اب دیکھیں نا، جب یہ اتنی بےزتی ہوئی ہائی کورٹ میں بےزتی صرف اس لیے ہوئی کہ انہوں نے خادم اعلیٰ پنجاب کو پٹی پڑھائی کہ جی صرف تحقیقات ہونی چاہیے کہ ڈینگی کی جو دوائی خریدی گئی ہے کیا وہ معیاری تھی یا غیر معیاری۔ انہوں نے یہاں روک دیا کہ جی آپ اس بات کی تحقیقات نہ کریں کہ خریداری میں غفلے۔ تو بھائی اگر آپ سچے آدمی ہیں تو آپ خریداری کے غفلے جو ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں۔ واپس آتے ہیں ہم اپنے عطائی ڈاکٹروں کی طرف۔ صورتحال یہ ہے فیصل صاحب کہ عطائی ڈاکٹرز ایک بیماری چل گئی ہوئی ہے کہ خالی عطائی ڈاکٹرز نہیں، بہت سارے اور بھی شعبے ہمارے ہیں جن میں یہ عطائیت جو ہے وہ بہت دیکھیں جی، عطائیت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے یعنی اس وقت سب سے زیادہ عطائیت تو صحافت میں آ چکی ہے۔ وہ کیسے جی؟ وہ صحافت میں اس طرح عطائیت آ چکی ہے کہ جو سٹیج کے اوپر گانے گاتے تھے، جو طبلے بجاتے تھے 500-500 روپیہ لے کے، آج وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ، مختلف اخبارات میں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے میں چمچا گیری کر کے، بوٹ پالش کر کے۔ آپ اس وقت اگر موسٹلی دیکھیں، میں سلیوٹ کرتا ہوں ان جرنلسٹوں کو، میں سلیوٹ کرتا ہوں ان صحافیوں کو جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے میس کمیونیکیشن کیا اور اس کے بعد وہ اس ادارے میں۔ اب تو کیسر صاحب دیکھیں عطائیت کیا ہے، بیسیکلی عطائیت یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے اس متعلقہ پروفیشن میں نا باقاعدہ طور پہ تربیت حاصل کی ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا جرنلزم میں، آپ کے سامنے جو نیا ٹرینڈ آیا اور اس ٹرینڈ میں آپ دیکھیں کہ موچی ہے، نائی ہے، وہ سارے کے سارے جرنلسٹ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ صحافی بن جاتے۔ میرا خیال ہے کہ ہم عطائی ڈاکٹروں کی طرف پھر واپس آئیں۔ عطائیت کے حوالے سے ہم آج پروگرام کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کے حوالے سے۔ یہ جو ڈاکٹرز عطائیت کا سسٹم چلا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ ایک نیا قدم اٹھایا ہے، 50 سال پرانا ایک لاگو ہے قانون، اس قانون کے تحت یہ اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیسر صاحب اس میں بہت دشواریاں اس لیے ہیں کہ خادم اعلیٰ پنجاب کی کوششیں ہو سکتا ہے بہتر ہوں، وہ چاہتے بھی ہوں، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ نتھی ہیں نا وہ کبھی بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فیصل صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ہیلتھ رپورٹر ہیں میاں عامر، ان سے ہم بات کریں گے اسی حوالے سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام میاں صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ میاں صاحب بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے عطائی ڈاکٹروں کے حوالے سے، اس کی کیا صورتحال ہے اس وقت شہر میں اور پنجاب میں؟
جی سر، اس وقت واقعی اس طرح کی صورتحال ہے کہ جب سے ڈینگی سٹارٹ ہوا اس کے بعد جو ڈینگی کی ہلاکتیں ہوئی ہیں موسٹلی جو زیادہ تر جو تعداد ہے ہلاکتوں کی وہ عطائی ڈاکٹروں ہی کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اسپیشل جو ہے ایک ٹیم مرتب کی ہے جس میں ایک ایکشن کی لیا جائے گا ڈینگی کے جو ہے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف۔ اس میں جناب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جسٹس احمد رضا ریٹائرڈ جو ہے ہیلتھ کمیشن کے جو ہے انچارج ہوں گے، اس حوالے سے وہ ایک قانون بنائیں گے۔ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارے پاس اس وقت عطائیت کے حوالے سے جو قانون ہے وہ 50 سال پرانا قانون ہے اس وقت جو چل رہا ہے، اور جبکہ جو جسٹس احمد رضا جو ہے ہیلتھ کمیشن کے جو چیئرمین ہیں، جو کمیشن انچارج ہیں، ان کو اسپیشلی جو ہے اس حوالے سے کہا گیا کہ فوری طور پر اس کا 2 یا 3 مہینے میں ایک عطائیت کے خلاف ایک جو ہے مؤثر لاہ عمل تیار کیا جائے، ایک مؤثر قانون بنایا جائے۔ جی تو یہ مؤثر قانون جو تھا یہ آپریشن ہونے سے پہلے بننا چاہیے تھا، جبکہ آپریشن کے بارے میں اناؤنس کر دیا گیا اور اب قانون سازی کرنے پہ اوپر تقریباً 2-4 ماہ لگ جائیں گے۔ اس کا مطلب چند روز تو گزر چکے ہوئے اس بات کو، لیکن ابھی تک میری نظر میں کوئی ایسی جگہ نہیں آئی جہاں پر کسی کا کوئی کلینک سیل کیا گیا ہو۔ جی سر، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میری اس حوالے سے ایڈیو ہیلتھ جو ہے منیر صاحب لاہور کے جو ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے اس حوالے سے، جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اس ایکشن کو تو آپ کو بہت پہلے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم آہستہ آہستہ جب ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا، میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہمارے سر پہ ڈنڈا پڑتا تو پھر ہم اس وقت حرکت میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح میری سیکٹری ہیلتھ جناب جہاں زیب خان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اس حوالے سے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ آپ کو اس وقت کیوں ہوش آتی ہے جب اس طرح کے معاملات بہت زیادہ اوور ہو جاتے ہیں، اور اس وقت عطائیت کی وجہ سے یقین کریں ڈینگی کے اوپر بہت سارے جو مریض ہیں ڈینگی کے جو ہے نا اسی وجہ سے ہلاکتوں کی طرف گئے ہیں۔ جب یہ لوگ تو اپنے محلوں میں گلی میں جو عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کے پاس بھاگے جاتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس ان کے بس سے باہر چلا ہو جاتا، معاملہ خراب ہو جاتا، تو پھر وہ ٹیچنگ ہاسپٹل اور ڈفرینٹ دوسرے ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے بعض کچھ ایسے لوگ ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ کے چارجز لیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو وہ لوگ زیادہ تر جو گورنمنٹ اور سرکاری ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں جہاں پر ان کا جو علاج تو ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ ڈاکٹروں کی غفلت بھی۔ میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ لائن پر رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں کیسے صاحب، میں تو ایک چھوٹی سی بات یہ کروں گا کہ جہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہے حکومت نے ایکشن لینا ہوتا ہے نا، ایکشن لے لیتی ہے۔ اب سندھ میں دیکھیں، اگر تخریب کاری کو ختم کرنا تھا، حکومت سندھ نے ایکشن لینا چاہا دل سے، تو انہوں نے ایکشن لیا، کریک ڈاؤن کیا اور لوگوں کو بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بہت بہتری پیدا ہو گئی ہے۔ اب اسی طریقے سے جو کام نہیں کرنا ہوتا اور جس میں صرف لوگوں کو بہلانا ہوتا ہے یا لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے پبلک کو، اس میں کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، ایک اور بات ہے کہ یہ دیکھیں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جج صاحب کو، ریٹائرڈ جج صاحب ہیں ان کو لگا دیا گیا قانون سازی کرنے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پبلک کو اویئرنیس دینے کے لیے کچھ پروگرام مرتب کیے جاتے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو ساتھ ملاتا اور پبلک کو اویئرنیس دی جاتی کہ آپ لوگ ان ڈاکٹرز کے پاس جانا بند کر دیں، آپ لوگوں کے پاس یہ ڈاکٹرز بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کچھ ڈاکٹرز گورنمنٹ اپنی طرف سے یہ دیتی ہیں کہ جی شام کے وقت اس کلینک پر یہاں پر ہمارے جو ہیں وہ سرکاری ڈاکٹر بیٹھا کریں گے، آپ ان سے بھی وہ تو سیکنڈ شفٹ انہوں نے مختلف ہاسپٹلز میں شروع کر دی ہے۔ لیکن سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کی جو اسپیشل برانچ ہے، اسپیشل برانچ کے پاس پورے پنجاب کی لسٹ ہے کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ اصلی ہے، فلاں ڈاکٹر جعلی ہے، فلاں ڈاکٹر جو ہے، فلاں حکیم جو ہے وہ درست ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ ایڈیو صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے وہ تمام لوگ جو کہ ڈاکٹر اور حکیم بنے بیٹھے ہیں ان کالجز کو کیوں نہیں پکڑتے؟ بھئی وہ کالجز کسی ایم این اے ایم پی اے کا ہے، وہ کالج کسی بیوروکریٹ کے بیٹے کا ہے۔ آپ کیسے صاحب جب تک سب سے پہلے ان کالجز کا محاسبہ نہیں کریں گے، پکڑنا چاہیں نا، آپ آج ایک انسپیکٹر کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ صرف اور صرف لاہور میں اپنے 10 پائیوں کو لے کے وہ آپ کو 2 گھنٹے میں بتا دے گا کہ فلاں جگہ پر اصلی ڈاکٹر بیٹھا ہے، فلاں جگہ جعلی ڈاکٹر پولیس اسٹیشن ہے۔ تو اگر گورنمنٹ عمل کرانا چاہے، خادم اللہ عمل کرانا چاہے، بڑے سخت افسر،
तो फिर ये क्या, आप क्या समझ रहे हैं कि ये ढकोसला है, ड्रामा? ये सब ड्रामा। मैं तो ये समझता हूं कि ये बिल्कुल ड्रामा है, इसलिए कि हुकूमत ने इससे पहले भी देखें कमेटी बनाई, इससे पहले भी कानून बनाए, आपने बेड़ा गर्क कर दिया हॉस्पिटल्स का जब आपने उनको मुकम्मल तौर पे वहां चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिए। आप बताएं कैसे साहब, आप भी देख रहे हैं, हेल्थ रिपोर्टर साहब भी हमारे जानते हैं कि जब से ये सर्विसेज हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल्स में चीफ एग्जीक्यूटिव लगाए गए, उन्होंने जब एमएस थे काम बेहतर था, अब तो जब से चीफ एग्जीक्यूटिव लगे बिल्कुल, अब एक इनके नए हैं फैसल मसूद साहब जी, सर्विसेज हॉस्पिटल का उन्होंने उनको इंचार्ज बनाया, उनको बिल्डिंगें पसंद नहीं आती, वो हर चौथे दिन बिल्डिंग गिरा। सर्विस हॉस्पिटल का जो एमएस थे, वो जिनको फारिग किया गया है, उनको आप देखें कि उन्होंने कितनी लुट मार मचाई रखी। अब ये डेंगू का एक मसला सामने आया तो वहां पर उनकी बहुत सारी करप्शन और बहुत सारी उनकी नेग्लिजेंसी सामने आई, जिसकी वजह से उन्हें फारिग कर दिया। तो जी उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया ना, बेसिकली तो वो सारी करप्शन जो है वो वहां, अब आप वहां पर जाएं, वहां पर सिर्फ इनका अपना क्लिनिक देख लें जी, जो इन्होंने डायबिटिक्स का अपना क्लिनिक बनाया सर्विसेज हॉस्पिटल में, कैसर साहब करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया है, और वहां पर लोगों को ये अपने क्लिनिक में बुलाते हैं, वहां परिंदा पर नहीं मार सकता, यूरोप की तर्ज का इन्होंने बनाया। बहुत लूट मार तो फैसल मसूद ने मचाई। अच्छा फैसल साहब, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे इसी हवाले से, हमारे ये अताई डॉक्टरों के हवाले से, ताकि आज हम चाहते ये हैं नाजरीन कि हम आपको भी इस बात की अवेयरनेस दें, आप लोगों को हम अपनी तरफ से जो ये दिखा सकते हैं आपको वो दिखाते हैं कि आपको भी अपने प्यारों का, अपने बच्चों का ख्याल किस तरह से रखना है, अताई डॉक्टर से कैसे बचना है, वहां पर किस किस तरह के अवामिल हैं जिनसे बचकर घर में बैठना है और किसी अच्छे और बेहतर डॉक्टर के पास जाना है। 50 रुपए 30 रुपए बचाने के लिए कम से कम आपने अपनी औलाद को जो है वो इस मौत की गोद में मत फेंके। देखिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे रिपोर्टर हैं मियां एजाज, उनकी रिपोर्ट अताई डॉक्टरों के हवाले से। अताई डॉक्टर जो है वो मौत बांटते फिर रहे हैं बगैर डिग्रियों के। इस तरह हम देखते हैं तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे जाली हकीम भी बैठे हुए हैं और ऐसे हड्डियों के सर्जन जिन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं कि हमारे यहाँ जो है ना वो हड्डियों की जोड़ तोड़ के मार। आइए जरा इनसे भी बात करते हैं कि इनके पास भी कुछ ऐसी डिग्रीज हैं। वालेकुम सलाम जी। ये जो आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, क्या इसके आपके पास कोई डिग्री वगैरह है? नहीं डिग्री नहीं है। तो कैसे आप ये काम कर रहे हैं? ये खानदानी कारोबार है, 100 सदियों तो आ रहा है। हाँ जी। तो दिखा सकते हैं आप क्या चीजें जो है ना वो यूज कर रहे हैं? देसी जड़ी बूटियां ने। हाँ जी, तिला का तेल होता आप तैयार करी दा, ये मालिश करी दी, अल्लाह ताला ने शिफा पाई है। कोई डिग्री नहीं है? नहीं डिग्री नहीं। ये सनती काम तो नहीं है हमारा, खानदानी काम है हमारा, खानदान से हमारा जो है ना चार डिग्री तो वो डॉक्टर की होती है, हमारी नहीं होती डिग्री। हमारा तो ये अस्से दराज से सदियों से ये जो है ना खानदानी काम था। डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए, हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? नहीं, ये ऐसा था ना कि खूनी निकली थी, टूटी नहीं थी। अच्छा, हाँ जी। तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए आप? तो जब ये हमारे पास आए तो फिर हम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। सही इलाज हो रहा है? हाँ जी। ये तो दिखाएं पर कैसे, खूनी टूटी कैसे है? टूटी नहीं है, ये निकली थी। वो एक्सरे चेक कर लो, वो करवाया है ना, पहले डॉक्टर के पास गए ना, एक्सरे करवा के चेक करवा के उन्होंने निकली है, बस जाके इसको सेट करवा लो। तो आप हॉस्पिटल जाने की बजाय पहलवान के पास आ गए? ओहो, वो एक्सरे करवा के आए ना पहले। नहीं, डॉक्टर नहीं इसका इलाज कर सकता? डॉक्टर कैसे करेगा? डॉक्टर वो परमानेंट पता नहीं, अब ये लोग करते हैं तो फिर इनके पास ही आते हैं हम तो। यहाँ पर अद्वियात हैं जो मुआलिज का कहना है कि जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं और इनको जो है ना वो यूज करते हैं। लोगों की अगर कोनी वगैरह को हड्डी टूट जाए, कोई निकल जाए, तो ये चीजें आपके सामने जो है ना वो नजर आ रही हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि ये चीजें वो यूज करते हैं। आइए इधर आगे चलते हैं। ऑर्थोपेडिक तो डेफिनेटली वही इसका इलाज कर सकता है जो ऑर्थोपेडिक। देखें जी, ये प्राइवेटली है कि एक बंदा जो 1000-1500 अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको वही सहूलत अगर 200-250 में मिल जाती है, 200-250 में मिल जाती है, तो मेरा ख्याल है कि उसको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। वो आते भी हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं, कस्सा कदीम से देख रहे हैं कि लोग यहाँ आते हैं और उनके पास सनदें नहीं है, डिग्री नहीं किसी के पास। सनदें, आप मुझे एक बात में, सनदें तो आपके MNA MPS के पास भी नहीं है। क्या कर रहे हैं जी ये आप? ये बच्चे के बाजू है खराब हो रहे हैं, ठीक करके पट्टी बन रहा हूँ। अच्छा, मैंने कर रहा है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। किसी इदारे से कोई सनद वगैरह भी? हाँ, सनत ली है, वो काफी अरसा हो गया हम काम करते हुए। सनद है? हाँ, सब है, सब कुछ है।
لیکن یہ فارغ ہو لے نا پھر آپ کو دکھاتا ہوں نا. جی ناظرین، اس وقت ہم میو ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، جہاں پر ہم ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں یہاں پہ ڈاکٹر اللہ بخش میتلا صاحب، ان سے بات کریں گے کہ کیا یہ عطائی ڈاکٹر جو ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو ہے نا وہ ملک کے اندر عطائی ڈاکٹروں کی بھرمار ہے اور لوگ ان سے جو ہے نا وہ علاج کروا رہے ہیں، کیا وہ پراپر علاج کرتے ہیں؟ جناب، عطائی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس کوئی میڈیکل کا بیسک نالج نہیں ہوتا، اس لیے وہ مریضوں کو صحت یاب کرنے کی بجائے ان کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں، جس سے مریض جو ہے بعض اوقات موت کے منہ میں بھی چلا جاتا ہے. اس لیے مریضوں کو چاہیے کہ وہ پراپر جو علاج کے لیے MBBS ڈاکٹر کے پاس جائیں، مستند ڈاکٹروں کے پاس جائیں، اور کوشش کریں کہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، گورنمنٹ نے ہر لیول پر اپنے محکمہ صحت کی طرف سے ادارے بنائے ہوئے ہیں، جیسے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، اور چھوٹے لیول پر بیسک ہیلتھ یونٹ RSC بھی ہیں. پبلک کو چاہیے کہ وہ محکمہ صحت کے اور گورنمنٹ کے ان اداروں سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں ٹریٹمنٹ کروائیں، تاکہ کسی قسم کی پیچیدگی سے خدا نخواستہ اور فیصل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت EDO ہیلتھ قصور ہیں ڈاکٹر سعید، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سعید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، ایک کریک ڈاؤن شروع کرنے کے بارے میں کہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر 1-2 کمیٹیاں بھی بنائی ہیں، قانون سازی بھی ہو رہی ہے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل، یہ ہمیں ڈائریکشن کے لیے آج ہماری میٹنگ بھی تھی، اس میں بھی اس حوالے سے ہم جو ہے اپنی ٹیم، جس میں ہمارے آفیسر سارے، خود بھی PO ہیلتھ، ہمارے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ، ڈرگ انسپیکٹرز، اور اس میں ہمارے جو DCO صاحب ان کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، اور بھی یہ کویکس ہیں ان کے خلاف ایک کمپین شروع کر رہے ہیں. تو کیسے کمپین شروع کر رہے ہیں؟ آج کی میٹنگ میں کیا آپ کا یہ لائے عمل تیار ہوا ہے؟ اس میں یہی میں نے بتایا نا کہ یہ جو ٹیمز ہمارے جو ایک جو فارمیشن بنائی ہے، جس میں ڈپٹی ڈرگ انسپیکٹر اور ریپ فرام DCO، یہ جو ہے تمام جو عطائی ڈاکٹر، اور خاص کر ایسے عطائی جو ڈاکٹرز نہیں ہیں لیکن وہ سرجری بھی کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر سعید صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرگ انسپیکٹرز بھی اس وقت آپ کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے، بات یہ ہے کہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں وہی تو عطائی ڈاکٹروں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، وہی تو ہیں جن کی وجہ سے عطائی ڈاکٹروں کے کلینک آج تک کھلے ہوئے اور چل رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ یہ وہی ڈرگ انسپیکٹر ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ڈرگ وہ روٹین میں بھی چلان کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں اینٹی کویکٹری جب کرتے ہیں، ساتھ اینٹی کویکٹری میں لاز اتنے سخت نہیں ہے. گورنمنٹ اس پہ بھی کام کر رہی ہے لاز کے بہتری لانے کے لیے لیجسلیشن کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ڈرگ کی سیل کر رہے ہوتے ہیں نا یہ اکثر جو ہے. ڈاکٹر سعید صاحب ایک بات بتائیے گا، ڈرگ اور انلیگل سیل ہوتی ہے تو ڈرگ جی اچھا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ احکامات 10 روز قبل جاری کیے تھے اور آپ ابھی میٹنگوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے اب تک کوئی کارروائی کی، کسی کویک کو گرفتار کیا، کسی کے خلاف پرچہ کروایا؟ ان 10 دنوں میں آپ کی کارکردگی کیا رہی؟ اس میں ہم نے چالان کیے، ہمارے ڈپٹیز نے کیے چالان. کتنے چالان کیے جی؟ ایک فگر تو نہیں میں اس وقت بتا سکتا، لیکن چالان جو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب چالان کی فیس کیا ہوتی ہے جو آپ چالان کرتے ہیں؟ چالان کی فیس تو نہیں ہوتی. تو کیا چالان میں کیا ہوتا، کیا سزا کیا ہوتی ہے؟ جو بھی یہ تو کورٹس کا کام ہے نا. آگے جیسے اگر ڈرگ ایکٹ کے تحت ہے تو DQCV میں کے ذریعے کیس پروسیکیوشن کے لیے بھیجتے ہیں، وہ تو ججز کے بھیجتے. لیکن آپ کے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کے پاس تو ایک یہ ہے کہ آپ کسی عطائی ڈاکٹر کے کلینک پر جاتے ہیں، آپ کا ڈرگ انسپیکٹر وہاں پر جو وہ آپ اس کو صرف اور صرف اس لیے سیل کر سکتے ہیں اس کلینک کو کہ وہ ایک ایسی دوائی لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے جس کا اس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، اس کی بنا پر آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی سزا نہیں ہے، 10 دن بعد وہ پھر کھلا ہوتا ہے. جو ڈی سیل ہوتا ہے وہ کورٹ کے آرڈر سے ہوتا ہے، دوبارہ ڈرگ انسپیکٹر نہیں کرتا. جی. اور بہت سارے لوگ یہ بات نہیں، میں جو ان کے ہمارے DQCV کی وجہ سے سیل کرنے کے بعد لوگ پرماننٹ چھوڑ بھی گئے ہیں. یہ ٹھیک ہے، جیسے نئے کویک بنتے بھی رہتے ہیں لیکن بہت سارے یہ کام چھوڑ بھی جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ.
اچھا کوئی بھی بات جو ہے نا وہ اپنے اوپر لینے پر تیار نہیں ہے کہ اس میں ہمارے یہ مسئلے ہیں, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹرز کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈرگ انسپیکٹر, جتنے بھی ڈرگ انسپیکٹر ہیں, زیادہ تر جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں عطائی ڈاکٹروں کے کلینک ان کی وجہ سے آباد ہیں. دیکھیں جی میڈیکل سٹور وہ آباد ہے, میرے پاس کیسر صاحب ایک رپورٹ آئی جس میں بتایا گیا کہ ایڈیو ہیلتھ جیلم جی اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ DHQ ہسپتال جیلم, ان دونوں نے مل کے پرائیویٹ ہاسپٹل بنا رکھے ہیں 3-4, اور وہاں پر جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے کھلی چھوٹ دی رکھی ہے لوٹ مار کی. ہم نے ان کو لائن پر لینے کی کوشش کی ہے. اب جب ان سے بات کرتے ہیں ایڈیو ہیلتھ جیلم, اب ایڈیو ہیلتھ جیلم کی بات سن لیں. اب نہ صرف ایڈیو ہیلتھ جیلم, MS جیلم, فیصل مسعود, یعنی پاکستان پنجاب کے اندر جتنے کرپٹ ڈاکٹر ہیں پنجاب کے اندر, وہ تمام لوگ جن کے اینٹی کرپشن میں مقدمات چل رہے ہیں, وہ سارے کے سارے جہاں زیب کے چہتے ہیں. اچھا سیکٹری ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے کوشش کیا تھا کہ سیکٹری ہیلتھ کو لائن پر لیں, ان سے بات کریں, بیلیں ہوتی رہیں, پھر ایک دفعہ فون اٹینڈ ہوا, اس کے بعد جب انہیں بتایا گیا کہ ہم آپ کو عطائی ڈاکٹروں کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنا سیل آف کر دیا. یہ حالت ہے ہمارے سیکٹری ہیلتھ کی جن کو ٹاسک دیا گیا ہے. تو آگے بتائیں کہ کیا ہوگا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں اور بتانی تھی لیکن کیا کریں, مجبوری ہے کہ وقت بہت کم ہے. لیکن ناظرین آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پورے پنجاب میں عطائیت اس برے طریقے سے پھیل چکی ہے کہ جس کو روکنے کے لیے محکمہ صحت کامیاب نہیں ہو سکا. وزیر اعلیٰ پنجاب لاکھ کوششیں کر لیں, لیکن جب تک محکمہ ہیلتھ سیکریٹریٹ میں کرپٹ افسران ان لوگوں کی پشت پناہی کے لیے موجود ہیں, اس وقت تک اس عطائیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس عطائیت کو روکا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے ممبران اسمبلی بھی ملوث ہیں, شریک کار ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.